السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے خبروں اور تجزیوں پر مبنی پروگرام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سینئر صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج نومبر کی 29 تاریخ ہے اور 2022 کا سال۔ سامعین کرام، آج کا دن اس لحاظ سے بڑا تاریخ ساز ہے کہ آج کے دن جنرل قمر جاوید باجوہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا 6 سالہ ٹرنیور ختم کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آج ہی کے دن جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے نئے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ جنرل باجوہ کی رخصتی اور جنرل عاصم منیر کی آمد کے لیے چینج آف کمان کی ایک باقاعدہ تقریب آج صبح جنرل ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی، جہاں ریٹائر ہونے والے جنرل باجوہ نے مسلح افواج کی کمان کی علامتی چھڑی اپنے جانشین جنرل عاصم منیر کے حوالے کی۔ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات تو اب زمانے زد عام ہو گئی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور یہ کہ انہوں نے قرآن شریف اپنی دوران ملازمت سعودی عرب میں حفظ کیا، جس سے ان کی دینی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بات بھی عام ہو چکی ہے کہ وہ ایک باعمل مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل منیر کی زندگی کا ایک یہ پہلو بھی نہایت اہم ہے کہ وہ ایک اسکول کے استاد سرور منیر کے صاحبزادے ہیں۔ سرور منیر ایک سرکاری اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر خدمات انجام دیتے ہوئے ریٹائر ہوئے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف لکھتے اور سنتے یا پڑھتے ہوئے عجیب سا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا بطور چیف آف آرمی اسٹاف کا 6 سالہ دور اس قدر ہنگامہ خیز رہا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنرل باجوہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف ایک ایکسٹینشن مزید لیں گے۔ اس دوران میں باجوہ کو عوام و خواص میں ایک کنگ میکر کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ ان کے 6 سالہ دور میں انہیں پاکستان میں ایک کنگ میکر یا بادشاہ گر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ حکومت میں ان کی حیثیت اس قدر مضبوط اور ڈومیننٹ یعنی اتنی متاثر کن تھی کہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان سے پہلے وزیر اعظم عمران خان ان کی انگلیوں پر ناچتے ہیں اور ان کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے تمام امور، چاہے ملک کے اندرونی معاملات سے ان کا تعلق ہو یا بیرون ملک معاملات سے، جنرل باجوہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ میں وزراء کا انتخاب بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے ہی کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ بات بھی عام تھی کہ وفاقی کابینہ میں اور صوبائی کابینہ میں وزراء جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی بنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینیٹر بھی جنرل باجوہ کی مرضی سے بنائے جاتے ہیں۔ میڈیا پر جنرل باجوہ کا اس قدر خوف تھا کہ یہ بات زد عام تھی کہ باجوہ پر سر عام تنقید کرنے والا اگلے دن جیل میں یا کسی عقوبت خانے میں ہوگا۔ جنرل باجوہ کے دور حکومت میں
ایک بات نہایت اہم رہی کہ اس 6 سالہ دور میں فوج پر عوامی اور سیاسی سطح پر زبردست تنقید کی گئی اور نہایت ہی قابل اعتراض اور سخت زبان فوج اور جرنیلوں کے خلاف استعمال کی گئی، اور یہ کیفیت سب سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں رہی، جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کی بطور وزیر اعظم حکومت بنانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور فوج کو سلیکٹرز اور عمران خان کو سلیکٹڈ کہا۔ اس کے علاوہ مریم نواز، نواز شریف اور بلاول بھٹو اور نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈروں نے فوج کے خلاف شدید قابل اعتراض زبان بھی استعمال کی۔ یہ سب کا سب جنرل باجوہ کے دور میں ہوا۔ اس سے پہلے پاک فوج کے بارے میں کوئی شخص بھی اس قدر سخت زبان استعمال کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ باجوہ کی شخصیت میں اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے 6 سالہ دور میں 2 وزرائے اعظم میاں نواز شریف اور عمران خان کی حکومتیں گرانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں حکومتیں باجوہ کے حکم سے ہی زمین بوش کی گئیں۔ البتہ عمران کی حکومت کے معاملات میاں نواز شریف سے مختلف ہیں، کیونکہ اس حقیقت سے بھی سب لوگ واقف ہیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو گرا کر جنرل باجوہ نے عمران خان کو اپنے دست مبارک سے وزیر اعظم پاکستان بنایا اور پھر اپنے انہی ہاتھوں سے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ سامعین کرام، پاکستان میں عسکری قیادت کے اثر و رسوخ سے ساری دنیا واقف ہے۔ کم از کم 3 چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے دور میں 2 وزرائے اعظم کو اقتدار سے برطرف کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے فوجی صدر کی حیثیت سے اپنے 11 سالہ دور حکومت میں 1977 میں شروع ہوا 2 وزرائے اعظم کو برطرف کیا۔ انہوں نے جولائی 1977 میں ایک شب خون مار کے ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو عوام میں بہت زیادہ پاپولر تھے، کی حکومت ختم کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی ایک کٹ پتلی حکومت، جس کے وزیر اعظم محمد خان جنیجے تھی، کی حکومت برطرف کر دی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے اپنے 11 سالہ دور حکومت میں 2 وزرائے اعظم میاں نواز شریف اور ظفر اللہ جمالی کی حکومتیں گرا دیں۔ اس میں میاں نواز شریف ایک منتخب وزیر اعظم تھے اور ظفر اللہ جمالی کی حکومت ایک کٹ پتلی حکومت تھی۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے اپنے 6 سالہ دور میں منتخب حکومت نواز شریف اور عمران خان کی حکومتیں ختم کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنا دی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ظفر اللہ جمالی اور دوسرے کٹ پتلی وزراء اعظم کی طرح کے ایک وزیر اعظم ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومتیں گرنے کے حوالے سے میاں نواز شریف سب سے زیادہ بدنصیب یا مظلوم ثابت ہوئے ہیں، جن کی منتخب حکومتیں 3 جنرلز نے اڑا کر رکھ دیں۔ جنرل ایوب خان سے جنرل باجوہ تک فوجیوں کی سول حکومتوں کے ساتھ کھلواڑ عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت میں ماشاء اللہ اور نئی ماشاء اللہ حکومتیں ہی لکھی ہوئی ہیں۔
ہم کب اپنے ملک میں ایک حقیقی جمہوریت کا قیام اور استحکام دیکھیں گے؟ گو کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ کہنا قطعی طور پر ناممکن ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں گے یا نہیں، کیونکہ جنرل باجوہ جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر جاتے ہوئے جنرل نے یہ بات کہی، اور ہر آتے ہوئے جنرل نے کم و بیش ہر آتے ہوئے جنرل نے سیاست میں مداخلت کی، کسی نے بہت زیادہ اور کسی نے کم۔ اسی لیے ایک خوف سا اب بھی دل پر چھایا ہوا ہے کہ اب فوج سیاست میں مداخلت کرے گی یا نہیں۔ جنرل باجوہ کی بات کا یقین کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہے، تاہم اس کے باوجود بھی قوم یہ دعا کرے گی کہ اب سیاست میں فوج کی مداخلت کو بند ہونا چاہیے، تاکہ ملک ترقی کرے اور ملک و قوم میں افواج پاکستان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہمارے پروگرام باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ Ladies and gentlemen, now the outgoing Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔